السلام علیکم۔ مرید کے واقعے کے دوران اور اس کے بعد اور افغانستان کے ساتھ چلتی ہوئی جھڑپ کے ساتھ معاملے میں چونکہ صحافیوں کا کوئی ایسا پروفیشنل کام رہ تو گیا نہیں، فیلڈ رپورٹنگ کا، انویسٹیگیٹو جرنلزم کا، بیٹ رپورٹنگ کا، تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بتا دیں گے، جب پولیس والے یا پنجاب گورنمنٹ والے بتا دیں گے تو وہ کہہ دیں گے، کیونکہ ہمارے صحافی اسٹینوگرافرز ہیں، پروفیشنلی نوٹریز ہیں، ہم نے نوٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے سرکار کی یعنی باتوں کو ریپیٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے یہاں پہ، تو وہ بتا دیں گے کہ ہاں مرید کے میں ایسا ہوا آج سے آنے 3-4 دن والوں کے بعد، اور اسی طرح وہ بتا دیں گے کہ ہاں سنا ہے افغان بارڈر پہ ایسا ایسا ہوا پاکستان اور افغانستان کی فوجوں کے درمیان۔ ان دا مین وائل جو وہ خود رپورٹنگ کر رہے تھے ڈے آف مرید کے، تو وہ لٹرلی نیتن یاہو کی اور باقی اسرائیلی پارلیمنٹ کی تقریریں لائیو سٹریم کر رہے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب لائیو سٹریم کر رہے تھے۔ جیو نیوز اس کو لیڈ کر رہا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار۔ انہیں لگا کہ پاکستان کے اندر ایک میسیکر ہو رہا ہے، ایک پولیس گردی کا ایک واقعہ ہو رہا ہے، وہ رپورٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کنیسٹ کے اندر، اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر جو ایک جینوسائڈ کر کے ابھی ہٹے ہیں، کہ ان کی ذرا ہم سن لیں کہ وہ کیا ڈسکشن اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری صحافت کا عالم ہے، اور آج کے دن میں اگر میں آپ سے بات کروں تو جیو اپنے ٹویٹر اور اپنے فیس بک آفیشیل ہیڈ لائنس کے ذریعے کیا ہیڈ لائن بتا رہا ہے کہ ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے، اور انہیں اینٹیسپیشن آف ہر نیو بک لانچ، ایک ایگزرپٹ، چوائس ایگزرپٹ اپنی کتاب سے شیئر کروایا انہوں نے، ایک مارکیٹنگ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، کہ میں اپنے آکسفورڈ کے اسکول کے دنوں کے اندر جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ پہلی بار جب ویڈ ٹرائی کی، انہوں نے اس کو ویڈ لکھا ہے ترجمے میں، انہوں نے وہاں چرس نہیں لکھا، حالانکہ وہ چرس ہے، کہ جب میں نے چرس پی پہلی بار تو میں بیٹھے بیٹھے وہاں پہ آکسفورڈ کے اندر، انگلینڈ کے اندر بیٹھے بیٹھے میں سوات پہنچ گئی تھی۔ یعنی ان کی سیکشول فلاورنگ، ان کی سیلف ڈسکوری کی جرنی، ان کی پرسنل ایکسپیرینسز ود ڈرگز، ود فرینڈشپ، اور یہ ساری بکواسیات جو ہے یہ اہم ہیڈ لائنز ہیں پاکستان کے اندر، جبکہ اس کی بنسبت ہمارے بارڈر کے اوپر ایک کرائسس بنا ہوا ہے، اور ایک سیلف مینوفیکچرڈ کرائسس ہے۔ دونوں افغان اور پاکستانی ریاست کے فیلئرز کا ایک مجموعہ جو ہے، جو اس فلیش پوائنٹ یا اس کلیش میں تبدیل ہو گیا، جہاں پہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے ایک آفیشیل کیپیسٹی کے اندر۔ یہ نہیں کہ کوئی ایکسٹرا جوڈیشلی کوئی دہشت گرد تنظیم یہ کام کر رہی ہے، دو اسٹینڈنگ آرمیز دو مسلمان ملکوں کی جو بارڈر پہ ایک شیئر کرتے ہیں، ایک تاریخ شیئر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ہیوی آرٹلری کے ساتھ، ہیوی شیلنگ کے ساتھ، ایریل بمبارڈمنٹ کے ساتھ، رائفل اسمال آرمز فائر کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں، دونوں طرف شہادتیں ہو رہی ہیں، اور چاند نہیں ہو رہی، درجنوں کے حساب سے ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہے، اور ایک طرف شہر کے اندر جو پیک ہے، ایپیکس ہے پولیس گردی کا، پنجاب گورنمنٹ کا، یہ نیو ہارڈ اسٹیٹ پاکستان کا، سی سی ڈی اسٹائل اسیسینیشن کا، اس کا پیک یہ آتا ہے کہ مرید کے اندر ایک تنگ گلی میں بند کر کے ٹی ایل پی اور ان کے ورکران کو ایک میس سلاٹر میں، مقتل میں اتار دیا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ابھی تک ریاست نے، پنجاب پولیس نے، کسی نے کلیم نہیں کیا کہ ہمارے پاس سعد اور انس رضوی ہیں، وہ زخمی حالت میں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ فرار ہو گئے ہیں۔ تو 3 پاسبل آؤٹ کمز ہیں کہ وہ واقعی میں فرار ہو گئے ہیں اور وہ کسی خفیہ مقام پر موجود ہیں، نمبر 2 کہ وہ زخمی ہو چکے ہیں اور حکومت کی حراست میں ہیں، نمبر 3 خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کہ وہ دونوں بھائی ہیں، ان میں سے ایک شہید ہو چکا ہوا ہے۔ پہلا والا آؤٹ کم بالکل ان لائکلی، کیا ناممکن ہے، وہاں سے نہ آپ حکومت کے چنگل سے نکل سکتے تھے، یا کسی پولیس یا کسی محکمے یا کسی ایجنسی کے ہاتھوں میں ہی وہ موجود ہیں، کسی سیف ہاؤس یا اسی جگہ میں محفوظ ہو سکتے ہیں، یا وہ لیٹر والی تیسری والی خبر جو میں کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ایک نیشنل لیول نہیں تو چلو صوبائی لیول پارٹی کے مذہبی رہنما / سیاسی رہنما جو ہیں وہ حکومت کے ہاتھوں کہیں خدا نخواستہ یہ معاملہ نہ ہو جائے کہ وہ زخمی یا کسی طرح، وہ آخری حد تک تو میں بات مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا کس قسم کا آپ کیوس انوائٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، کس قسم کی پینک کو انفولڈ کریں گے، لیکن بہرحال حکومت خود مطلب اپنے جہان میں ایک جہان ہے ہماری ریاست کا، وہ جو مرضی کرتے پھریں پاکستان کے اندر، اور پھر ان کے جو صحافتی چیلے ہیں، ٹٹو ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیئر لیڈ کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ٹی ایل پی تو ایکسٹرا جوڈیشل کام کرتی ہے، اور وہ تو پوگرامز اور وہ تو جیسے لنچنگز کرواتی ہے، جیسے ہمیں تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے یہاں پہ، جیسے ہم سب یہاں چھنکنا بجاتے ہیں، پورے پاکستان کو پتہ ہے، پورے پنجاب کو پتہ ہے، ساری عوام کو پتہ ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز میں بھی انوالوڈ ہیں، وہ
فساد انگیزی میں بھی انوالوڈ ہیں، وہ مذہبی سیاست کا مس یوز بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود جیسے کہ انسانیت ہم کھو بیٹھے ہیں کہ نہیں چلو لوگوں کو گلی میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دو. بہرحال میں اس کی موریلٹی پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، ہم نے 2-3 دن میں پچھلے کافی ڈسکس کر لیا، اور یہ لوگ باز نہیں آنے والے، بلکہ الٹا ہمیں ہی نشانہ بنا دیں گے کہ آپ کیوں اتنی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ہم ان کے خود ڈیتھ تھریٹس ریسیو کر چکے ہیں، ان کے لیٹر TLP کے ہم نے آئی تھنک ڈسپلے بھی کیا تھا کسی ٹائم پہ چینل پہ، اور ان کی خود بدتمیزیاں سہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کو آئی ہوئی ہے اس وقت زور سے پاور، تو آپ کو زور سے آئی ہوئی ہے، لیکن دن بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا، اور اس وائلنٹ میکنزم کا استعمال جس کا بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا رخ انورڈ مڑتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اسٹیٹ مشینری کی وائلنس جو کہ بارڈرز کے لیے محفوظ ہوتی ہے، دشمنان کے لیے محفوظ ہوتی ہے، وہ جب رخ کرتی ہے عوام کا، تو اس میں آپ کی پسندیدہ عوام بھی آتی ہے، آپ کے دشمن بھی زیادہ میں آتے ہیں. ابھی تو دشمن زیادہ میں آ رہے ہیں تو آپ کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کے پولیٹیکل سو کالڈ اینیمیز جو ہیں، لیکن ایک دن آپ بھی اس کی زد میں آئیں گے. یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، سوال ہے کہ کب ہوگا، اور تب آپ چیخے ماریں گے، بلبلائیں گے. تو بہرحال اس میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہوئی ہے، پچھلے 2-3 کلپس میں کچھ پوڈ کاسٹ بھی ہم نے ریکارڈ کیا، آپ وہ پوڈ کاسٹ چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے اپنے خیالات، اوبیسلی وہ سینسرڈ خیالات ہیں، کھل کے تو نہیں بات کی جا سکتی پاکستان میں، یہاں خود لبرلی اسپیچ کو سینسر کرنے پہلے پہنچ جاتے ہیں. المیہ ہے یہ پاکستان کا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس DM کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونٹائز ہوا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں. بہرحال جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر اسپن بولدک کی سائڈ پہ بھی حملہ ہوا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ کا دوستی گیٹ ہے اس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے ان کی طرف سے، اور ہماری جوابی کارروائی جاری ہے. اور یہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. سویلینز کی وہاں سے رپورٹ آئی ہے، لیکن اگین وہ کیونکہ چوکیاں ایسے ایریاز میں ہوتی ہیں تو ہوتا ہے ممکن کہ ایک عورت بچہ وغیرہ ہو. تنصیبات سویلین کو بالکل ٹارگٹ نہیں کیا گیا دونوں سائڈز کی طرف سے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی تک، اور یہ میں بڑے مطلب پنچ آف سالٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہاں سے ابھی کوئی دہشت گردی کی کوئی ویو نہیں چل پڑی، TTP کو نہیں لانچ کر دیا گیا، اور سول ایریاز میں حملے نہیں شروع ہو گئے. اور یہاں سے بھی کوئی ایسا امریکہ سٹائل کہ ہم پورے شہر برباد کر دیں، اس سے بڑی کنٹرول طریقے سے ایسکلیشن ہوئی ہے. ایک میرے ذہن میں وہ رائے کہتی ہے کہ 2 جو بھائی ہوں وہ لڑاکے بھی ہوں اور ان کو غصہ بھی ہو ایک دوسرے کے خلاف، ایک دفعہ ان کو لڑ لینے دینا چاہیے. یہ جیسے وہ جنگل والی پروٹ والی جو آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے، لیکن بیٹر سینس میری کہتی ہے کہ نہیں، بیٹر سینس وہاں پریویل کرنا چاہیے، لڑ کے ایک دفعہ آزمانا نہیں چاہیے ایک دوسرے کو. ہم نے بھی افغان قومیت کو سمجھنے میں کچھ کوتاہیاں کی، کچھ ان کی نفسیات کو نہ سمجھے، کچھ ان کے ساتھ آمرانہ جابرانہ رشتہ بنانے کی کوشش کی کہ ہم جیسے ان کے وائس رائے بن کے وہاں پہ جاتے تھے، فاتحین بن کے، ان کی سائیکی نہ سمجھی، ان کو ہم نے ڈس رسپیکٹ کیا. کچھ وہ ہمیں نہ سمجھ پائے کہ جنہوں نے سینے کھول کے، دل کھول کے اپنے گھر کو، اپنے دفاتر کو، اپنی بازاروں کو ان کے لیے کھول دیا تھا، اور 30-40 سال تھرو تھک اینڈ تھن، اونچ نیچ میں ہم ان کے ساتھ رہے. اس کے باوجود کہ ہم نے وار آن ٹیرر میں بہت بڑا بلنڈر کیا، بہت بڑا بلنڈر، اس کے باوجود خفیہ پالیسی تدبیر کے تحت ہم نے ہیلپ ان کی ہمیشہ کی. صرف طالبان کی نہیں، جنرل افغان قومیت کے بھی، اس میں اور قومیں بھی آتی ہیں. اور اس سیریز آف بلنڈرز کے باوجود یہ 40-50 سال کی امیڈیٹ ہسٹری، اور آئی وڈ سے 600-700 سال کی، 800 سال کی جو لانگ ٹرم ہسٹری شیئرڈ ہے ہماری، اس کا پاس رکھنا چاہیے دونوں سائڈز کو. ایک نوٹ کر لیجیے گا کہ خوشیاں کون منا رہا ہے پاکستان کے افغانستان پر حملوں کی، اور افغانستان کے پاکستان پر حملوں کی. نوٹ کر لیجیے گا کہ کون لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. ہندوستان وہ اپنی وجہ سے خوشیاں منا رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خطے میں دنگا اور فسادات ہوں، مسلمان آپس میں لڑیں، ان کی تو خواہش ظاہر ہے کیوں ہے. پاکستان کی لبرل طبقے کی خوشی ہے بیکاز ان کو سہا نہیں جاتا امریکہ کی نافرمانی افغانستان میں یا کسی بھی خطے میں دنیا کے، ان کو یہ نافرمانی صحیح نہیں جاتی. اور وہ جیسے ایک پرورٹڈ پلیجر ڈرا کرتے ہیں کہ پاکستانی جب قتل ہوتے ہیں یا جب افغان قتل ہوتے ہیں کہ دیکھو یار ہم نے کہا تھا نا، ہم نے کہا تھا.
وہ امریکہ کے بمبوں کے سائے ضرور رہ لو لیکن ایک دوسرے کی آٹونومس ریجنز کی مت احترام کرنا. اور تیسرے جو لوگ خوشی منا رہے ہیں وہ افغان نیشنلسٹ جو نفرت کرتے ہیں طالبان کی رجیم سے. اور یہ وہ افغان نیشنلسٹ ہیں سو کالڈ جو اشرف غنی اور حامد کارزائی کے ذریعے امریکہ کی پشت پناہی کیا کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو بیچ بیچ کے ان کا گوشت کھایا کرتے تھے نوچ نوچ کے. تو یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ کسی بھی قابل فخر یا قابل احترام نہیں ہے. فار ایگزامپل جو پاکستان کا لبرل طبقہ ہندوتوا کا تو مجھے یا ہندوؤں کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. پاکستان کا لبرل طبقہ جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ وار آن ٹیرر کے زمانے میں جب ہزاروں لوگ ابڈکٹ کیے گئے تھے پاکستانی اسٹیٹ اور امریکن اسٹیٹ کی طرف سے پاکستان کے اندر سے, یہ لوگ یو ایس ایڈ لے کے یہاں پہ سیکس اینڈ جینڈر کی کانفرنسیں کروایا کرتے تھے. تو یہ ان لوگوں کی اوقات ہے. لٹرلی میں نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن چلیں کچھ تو پردہ رکھ لیتے ہیں ہم. یہ وہ لوگ ہیں تو یہ اپنی قوم کو کتا بلا سمجھتے ہیں, یہ ٹی ایل پی کو کتا بلا سمجھتے ہیں, آپ کو مجھے کتا بلا سمجھتے ہیں. آپ اچھے کتے بلے بن کے ڈرائیں گے تو یہ رائل کینن کا آپ کو ذرا وہ مکس جو بیف جس میں وہ ہڈیوں کی مکس بھی ہوتی ہے اور فش بھی ہوتی ہے پورا وہ مکس فیڈ والا آپ کو اچھا وہ ڈاگ فیڈ ڈال دیں گے. یہ سلوک رکھنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ. اور اسی طرح جو افغان نیشنلسٹ ہیں انہوں نے بھی برتاؤ جو کر دیا وہ تو دکھا دیا. تو اچھے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں, اچھے لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس سے, اور جو برے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جشن منا رہے ہیں اس کے بارے میں. لانگ ٹرم آپ الٹے ہوئے آپ سیدھے ہوئے افغان لوگ ہوں, افغان قومیت ہو, پشتون اسپیسیفکلی ہوں, ان لوگوں کے ساتھ ہی ہمارا جینا مرنا ہے. آج نہیں 2 سال بعد 3 سال بعد 5 سال بعد. فرق یہ ہے کہ آج جو لوگ باتیں کر رہے ہیں جو لوگ چیئر لیڈ کر رہے ہیں ان کی باتیں نوٹ کی جائیں گی اور بعد میں لوگ یاد کیا کریں گے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کون لوگ تھے. کیونکہ یہ ان دونوں خطوں کی دوستی اور احترام اور یہ سب انیویٹیبل ہے. آپ لڑائی کے راستے سے اس کو اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں, ماریں ایک دوسرے کو, بیڈ میموری اور بیڈ بلڈ کریٹ کریں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ افغانستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے. وہاں پروفیشنل آرمی کا بھی کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ڈیولپڈ. وہ یاد رکھتے ہیں کہ فلانی برادری کے فلانے اتنے آدمی مرے تھے اور پاکستان نے مارے تھے, پنجابیوں نے مارے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ ایک دوسرے کی سائیکی کو سمجھ کے ٹیلر میک کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے, بائی دی وے مجھے کوئی مورل جیسے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ بے شک محسوس ہو. مجھے کیوں ضرورت ہے کہ میں 2 فرنٹ وار لڑوں. میرا ایک ہی ایگزسٹینشیل دشمن ہے, پاکستان کا ایک ایگزسٹینشیل دشمن ہے, اس کا نام ہے ہندوستان. ہمارے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ ہے ان کا. نہ افغانستان سے ہمیں مسئلہ ہے نہ ایران سے مسئلہ ہے. انہیں اپنی اخلاقیات اپنی معاشرت انہیں قبول, ہمارا اپنا نظام ہے. تو نہ آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں نہ ان کو اپنی طرح بنانے کی کوشش کریں. میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹویٹس وہ یس کوئین گرل باس والے کہ کوئی ہمیں فیمیل پائلٹس بھیج کے ان پہ بم گرانے چاہیے اور یہ سب. یہ کیا گھٹیا ریٹرک ہم ڈی ہیومنائزنگ استعمال کرتے ہیں. وار آن ٹیرر کی لگتا ہے جیسے لعنت ختم ہی نہیں ہو رہی ہماری. وہ ہمارے خمیر میں اتار دی گئی جیسے وہ لعنت اس خطے کے. تو جان چھوڑائیں, جان خلاصی کریں اس نظام سے اپنی اب, اور کچھ خطے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں. ابھی وہ امبیرسمنٹ کم گزری ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, وہ جو کلابے پاڑ رہے تھے, آسمان اور زمین کے کلابے ملا رہے تھے شہباز شریف صاحب. مطلب ایک طرف پاکستان کی پاسپورٹ رینکنگ مزید گر گئی اور ہم افغانستان اور یمن کی فہرست میں آ گئے ہیں. ایک طرف آپ مذاق اڑاتے ہیں افغانستان اور یمن اور ان ملکوں کا, اور آپ خود ان کی فہرست میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود کہ آپ نے اتنی ہارڈ ڈپلومسی کی ہے, اتنی اسٹرانگ ڈپلومسی کی ہے, اور تقریر پہ تقریر تعریف میں اور نوبل پرائز پہ ڈبل ڈاؤن کرنا. ایک اس پالیسی پہ پاکستان خاموش ہو گیا تھا ایک وقت کے بعد کہ یار چلو یہ شرول نکلی تھی اس کو چھوڑ دو. ڈبل ڈاؤن کر دیا ہم نے اس کے اوپر کہ نہیں اتنا امن دوست آدمی, اور اس سے کیا حساب لینا ان 6-7 لاکھ بے گھروں کا اور مقتول معصوموں کا فلسطین کے. یہ تو پیس میکر ہے, اور بلیسڈ آر دا پیس میکر اس طرح بائبل میں آیا ہے. تو اپنی امبیرسمنٹ کو ذرا ریپ اپ کریں. ہمارا خطے کے اندر ہمارا فیوچر ہے, چائنا کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, ایون انڈیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ. دس از آر فیوچر. اس ریجن کے اندر ہمارا فیوچر ہے, چاہے نیگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہو. اور اپنا تھوڑا سا نا کردار جو ہے اس کو ری ایویلیویٹ کریں. اگر آپ کمپیریزن کریں سول ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ کے ساتھ, اب جا کے اس نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اسرائیلی حکومت اور قید خانوں کے اندر. اس کو فزیکلی انہوں نے ہراس کیا, مارا ہے. ہم ٹھڈے مارتے تھے, جھنڈوں میں لپیٹ کے اسرائیل کی تصویریں بناتے تھے, اس کی پرسنل چیزوں کو پھاڑ پھوڑ کے چیر پھاڑ کے ان پہ فلسطین کے بیجز کو پھاڑ پھوڑ کے اس کی پرسنل پراپرٹی کو ڈسٹروائے کیا انہوں نے. اور انہوں نے گندا کھانا اور پانی, اس کو صاف کھانا پانی نہیں کھانے دیا. اور جو خاتون کے لیے خاص طور پہ ایک نوجوان خاتون جیسے
22-21 سال کی، اس کو بار بار ہور کا لفظ انگریزی میں بولا ہے، اور اردو کے اندر جو رنڈی کا لفظ بنتا ہے، بار بار اس کو نام سے کہ تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو. اور جیسے کچھ ایک اور ایکٹیوسٹ نے رپورٹ کیا تھا کہ وہ خود جیسے ڈرے ہوئے تھے ہمارے سے، اناڑی سے، بدتمیز سے، فوجی تھے، ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان نکموں کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوئے ہوئے ہیں، جن سے بچے نہیں سنبھالے جا رہے، جن کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے فوجیوں کے اندر کہ وہ انٹرنیشنل اللیگلی ابڈکٹڈ قیدیوں کے ساتھ کیسے سلوک کریں، اور کون سی انٹرنیشنل لا کی وہ اطاعت کر رہے ہیں. ابھی ایک مبارکباد لوگ دے رہے تھے کہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کا وہ کونسل کا بن گیا ممبر. پاکستان میں ہیومن رائٹس کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے، ان ملکوں کے اندر کیا ریکارڈ ہے، اس ادارے کی کتنی صلاحیت ہے ہیومن رائٹس کو انشور کرنا ان ملکوں کے اندر پوری دنیا کے. تو بہرحال یہ ہے اسٹیٹ آف دا ورلڈ، اسٹیٹ آف افیئر اس وقت دنیا کے اندر. دعا کیجیے گا پاکستان افغانستان کی جھڑپ کو اللہ ادھر ہی تھما دے، دونوں ملکوں کے دلوں میں نرمی پیدا کر دے ایک دوسرے کے لیے. جو نفرت کے بیج ہمارے جنرل پرویز مشرف کی کارناموں نے، کچھ کندہار والی سائڈ میں جو سختی ہے ان کے ہمارے خلاف، کچھ جو ریشل اور ایتھنک ٹینشنز انڈیا نے یہاں سو کی اور سو کالڈ افغان نیشنلسٹ نے کی کہ پنجابی ایسا اور افغان ویسا اور یہ ساری باتیں، کچھ اس میں مذہبی ریٹرک کا تڑکا بھی آ چکا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ گھٹیا مسلمان ہیں، یا وہ اعلیٰ مسلمان ہیں، یا ہمارے یہاں جو ہے وہ شریعت کا نفاذ نہیں ہے، یا ان کے ہاں جو ہے وہ بڑا کامل شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے. اس ریٹرک سے بھی جان خلاصی کریں ہم ایک دوسرے کے ڈفرینسز کے ساتھ، ان سب احساسات کے ساتھ، کلچرل نیوانسز کے ساتھ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں تہ دل سے، اور ہماری پالیسیز میں بھی وہ ریفلیکٹ ہوں. کیونکہ یقیناً پاکستان کی عوام کے اندر وہ نفرت نہیں ہے، وہ اشتعال نہیں ہے، اس کے باوجود کہ آن لائن ریٹرک دیا جا رہا ہے. اور میں ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو لاسٹ کانفرنس میں اس کے باوجود کہ جھڑپ چل رہی تھی، ان کو برادر اسلامی ملک ہی کا ہے. کور آف آر ایٹیٹیوڈ کین ناٹ چینج. ہمارے ان کے اوپر احسانات ہیں، ان کے ہمارے اوپر تاریخ کے احسانات ہیں. یہ مسلمانوں کا آپس میں ایسے لڑنا کوئی جیسے اس میں 100 رزلٹ نکل سکتے ہیں. خوشی کا جو اظہار جو لوگ کر رہے ہیں اور مسخرہ پن کا اور تماش بینی کا، یہ بہت افسوسناک ہے. یہ آپ ہندوستان سے نہیں لڑ رہے، یا آپ کوئی ہندوستان کی کسی جھوٹی پریٹیکسٹ کے اوپر بنائی ہوئی میں کی جھڑپ نہیں لڑ رہے. یہ کوئی ابھی نندن کا وار نہیں ہے جو آپ نے اس کو گرا کے آپ نے شغل لگایا اس کا. یہ آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور آپ ان کے مسلمان بھائی ہیں، اور وہ آپ کے بھائی ہیں. آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ خطے میں یو آر اسٹک ہے ود ایچ ادر. تو پریگمیٹزم سے بھی کام لیں، اور کچھ ذرا اپنی اخلاقی وہ بھی ذرا ایویلیویشن بھی کریں کہ میں کیوں اتنا مسخرہ بن گیا ہوں. معذرت کے ساتھ یہ ایشو کیوں ہے کہ یہ مسخرہ پن کیوں ہے ہمارے اندر؟ بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سول حکومت یہی کچھ ہے. جو ہم ہیں وہ یہ ہیں، اور جو یہ ہیں وہ ہم ہیں. ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. جیسے یہ ڈس ایلوژن قسم کا مسخرہ پن عام ہو چکا ہوا ہے کہ ہنسی مذاق میں ہر چیز کو اڑا دینا اور شغل میں اڑا دینا. سنجیدگی کے ساتھ لیں، اس احساس کے ساتھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال دعا کیجیے گا اس خطے کے لیے، ہم سب کے لیے، خاص طور پہ یہ آن پلیٹ فارم کے لیے. اور ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. السلام علیکم.